كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے آپ کے علاقے کی یہ کانفرنس ہے. جتنے بھی اسٹیج پر شیوخ ہیں، خصوصی شیخ یحییٰ بھٹی صاحب حافظہ اللہ، اور آپ سب حضرات نزدیک سے دور سے آئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ساتھیوں کا یہ حکم ہے، جو سبق میں نے کچھ سال پہلے مینار پاکستان لاہور اجتماع کے اندر امراء کو سنایا تھا، وہی سبق آج دہرایا جائے. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سب سے بلند شان عطا فرمائی اور سب سے اعلیٰ دین عطا کیا، اور جو ساتھی جماعت عطا کی، نبیوں کی جماعت کے بعد دنیا کے اندر سب سے اونچی جماعت نبی علیہ السلام کی جماعت ہے، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. اہل بیت بھی اسی کے اندر شامل ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ، مکے والے، مدینے والے، اور ساری دنیا میں جس علاقے سے بھی صحابہ آئے، وہ سارے مل کر پیغمبر علیہ السلام کی جماعت بنتی ہے. اللہ پاک نے جس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کی، آپ کی جماعت کے ساتھ پیار کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. رب فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم چاہتے ہو ہدایت یافتہ بن جائیں، اگر تم چاہتے ہو جنت کے راستے پر چل پڑے، تو میرے پیغمبر کی جماعت کی طرح ایمان لے آؤ. وہ جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، یہ پیغمبر علیہ السلام کی جماعت ہے. اس طرح ایمان لاؤ گے تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے کچھ ایسے صحابہ تھے، ان کا نام لے لے کر
ان کی صفات کو بیان کیا جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں نرم دل ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ سارے صحابہ نرم دل تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی اہل بیت میں سے سیدہ عائشہ کو فرمایا تھا عائشہ نرمی کو پکڑ، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ نرمی پر عطا کرتا ہے۔ آپ کے اہل بیت بھی نرم دل تھے، اور حضرت ابو بکر کا نام لے کر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میرا ابو بکر نرم دل ہے۔ اس کو اپنے تو مانتے ہی مانتے تھے، کافر بھی پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مانتے تھے۔ مکے والوں نے، سرداروں نے ایک دن میٹنگ کی، اپنے سرداروں کو بٹھایا، کہنے لگے ابو بکر کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ ان کے اندر ایک سردار تھا ابن دگنا اس کا نام تھا، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں ابو بکر کو مکہ سے نکالنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ابن دگنا کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، کہتا ہے ایسے نرم دل لوگ تو اپنے علاقوں میں بسائے جاتے ہیں، اپنے علاقوں سے نکالے نہیں جاتے۔ یہ نبی علیہ السلام ہے جن کی زبان کی سچائی کی گواہی کافر بھی دیا کرتے تھے، صحابہ تو مانتے ہی مانتے تھے، آج کے مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں، اور قیامت کی دیواروں تک کافر اللہ کے قرآن کی سچائی کو سمجھتے تھے اور سمجھتے رہیں گے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کی سچائی کو سمجھتے تھے اور سمجھتے رہیں گے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی کا گیٹ دیکھو جا کر، گیٹ کے اوپر انہوں نے کچھ شخصیات کے نام لکھے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیاب شخصیات کون کون سی گزری ہیں۔ اوپر کس کا نام لکھا ہے؟ جناب محمد کریم علیہ السلام کا نام اوپر لکھا ہوا ہے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں نرم دل وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے شان کتنی عطا کی۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے آ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا تھا۔ حضرت ابو بکر رونے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری امت میں ایک ایسا آدمی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن بلائیں گے، کہیں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو کر جنت میں چلے جاؤ، ابو بکر مجھ سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ میں امید کرتا ہوں وہ تو ہی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اول صحابی، جوانوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کس نے کیا؟ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کس نے کیا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہے
किताबों में लिखा हुआ मौजूद है, दो ही आदमी हैं जाहलियत के दौर में भी जिन्होंने कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया था। जाहलियत में भी, कलमा पढ़ने से पहले भी जिन्होंने कभी शराब नहीं पी थी। वो कौन है? दो आदमी। एक हजरत अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे सैयदना उस्मान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह पाक ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की जमात का इंतखाब इस तरह किया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर कलमा पढ़ने वालों तुम चाहते हो हदायत याफ्ता बन जाए, सिंध वाले हो, पंजाब वाले हो, बलोचिस्तान वाले हो, खैबर पीके के इलाके के हो, सिंध जी पाकिस्तान वाले हो, हजारा वाले हो और आजाद कश्मीर वाले हो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह पाक सबक दे रहे हैं, बल्कि पूरी इंसानियत को अल्लाह पाक सबक दे रहे हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर हदायत याफ्ता बनना चाहते हो मेरे रसूल के सहाबा की तरह ईमान लाओ। नमूने के तौर पर सहाबा किराम के ईमान को अल्लाह ने बयान फरमाया। हजरत अबू बकर वही है जिनके लिए मक्की मदनी सरकार जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिस किसी ने मेरे ऊपर एहसानात किए मैंने सबके एहसानात का बदला उतार दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसानात इतने ज्यादा है मेरे ऊपर और दीन इस्लाम के ऊपर इतने ज्यादा है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके एहसानात के बदले दुनिया में नहीं उतार सका। कल क़यामत के दिन युकाफ़िउल्लाहु बिहा यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसके एहसानात के बदले उतारेगा। कितना बड़ा मोमिन है, कितना बड़ा ईमान वाला, जिसके एहसानात के बदले कल क़यामत के दिन अल्लाह उतारेगा। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मेराज वाली रात से वापस आ रहे थे, तबकात इब्ने साद के अंदर मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा मैं जाकर दुनिया में ये बात बोलूंगा कि मैं सातों आसमान की सैर करके आया, जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। जिब्राइल मेरी बात का वजन कौन मानेगा? जिब्राइल फरिश्ते ने अपनी जुबान से कहा था, पैगंबर जी आप फिक्र न करें, दुनिया में जाएं, जमीन पर जाएं, अय्यु सद्दीकु का अबू बकर सिद्दीक, दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर अल्लाह ने आपकी तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक पैदा किया होगा। ये कौन है जिसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सिद्दीक कहता है? ये कौन है जिसको अल्लाह पाक ने भी सिद्दीक कहा, जिसको मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने भी सिद्दीक कहा? जब पूछा गया था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपने फरमाया था सिद्दीक़ा कायनात से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर उन्होंने पलट कर पूछा, हमने बंदों में से मर्दों में से पूछा, फरमाया सिद्दीक़ा का बाप सिद्दीक है जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी
اس کو صدیق کہہ رہے ہیں، محمد کریم علیہ السلام بھی ان کو صدیق بول رہے ہیں، اللہ کا قرآن بھی ان کو صدیق کہتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جس کو ہم نے بھیجا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق ہے، سچا ہے۔ جس نے اس کی آگے بڑھ کر تصدیق کی، اس کو سچا کہا، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حیدرآباد کے قرب کے لوگوں، سعید آباد کے اس گاؤں کے لوگوں، میں آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں، اس بندے کا ایمان دیکھو، اس شخصیت کا ایمان دیکھو، جس کو جبرائیل علیہ السلام بھی صدیق کہتے ہیں، جس کو محمد کریم علیہ السلام بھی صدیق کہتے ہیں، جس کو رب رحمان بھی صدیق کہتا ہے، اور جس کو سیدنا علی بھی صدیق کہتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اور اٹھا کر دیکھو تاریخ اسلام کی پہلی جلد، حضرت ابو بکر کی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، اور اپنی زبان سے پڑھتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہی تو وہ ہے جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو بھی صدیق بنا کر بھیجا، اور ہم نے جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ توجہ ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں نرم دل وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے پوائنٹ پر ہی 15 منٹ گزر گئے، اگلے پوائنٹ پر بھی 15 منٹ گزریں گے، پھر اس سے اگلے پوائنٹ پر 15 منٹ گزر جائیں گے، آپ کا وقت پورا ہو جائے گا۔ لیکن آخری جو پوائنٹ سیدنا علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کی طرف بھی آؤں گا اگر اجازت ہوگی۔ شیخ بیٹھے ہوئے تھک نہ جائیں، اللہ ان کو سلامتیاں عطا کرے۔ توجہ رہے، دوسرے پوائنٹ کی طرف آؤ۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، میرا عمر اللہ کے حکموں میں سخت ہے۔ سخت تو سارے ہی صحابہ تھے، اللہ کا حکم آتا فوری مان لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ساری جماعت اللہ کے حکموں میں سخت۔ قرآن نازل ہوگا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کے شروع کے الفاظ نازل ہوگے۔ کیا معنی ہے؟ رب فرماتے ہیں تمہاری نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے۔ جب یہ الفاظ نازل ہوگے، انصاری صحابی، اس کا باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ گواہ ہو جائیں میں نے اس کو اللہ کے لیے خرچ کر دیا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے حکموں میں سارے صحابہ، سارے اہل بیت سخت تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام ایک ایک کا نام لے کر صفت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر،
اللہ کے حکموں میں میرا عمر زیادہ سخت ہے۔ مسلم شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک علاقہ فتح کیا، جب فتح کرنے کے بعد تشریف لے کر آ رہے تھے، سامنے سے ایک سیاہ رنگ والی عورت آئی، آ کر عرض کرنے لگی میں نے نظر مانی ہوئی تھی جب آپ اس علاقے کو فتح کریں گے میں دف بجاؤں گی۔ اس وقت تک دف ابھی حرام نہیں ہوگا تھا، آج کل تو دف حرام ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی مسلم شریف کی یہ حدیث پاک آ گئی کہ اللہ پاک نے مجھے ساری گانے بجانے والی چیزیں توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو دف بھی حرام ہو گیا۔ آپ نے اس کو فرمایا تو اپنی نظر پوری کر لے۔ اس نے دف بجانا شروع کیا، تھوڑی دیر گزری، دیکھا سامنے سے سیدنا عمر آ رہے ہیں، اس نے جلدی جلدی دف کو نیچے رکھ لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی، دف کو چھپا لیا۔ نبی علیہ السلام یہ ساری صورتحال دیکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے عمر کو دیکھ کر شیطان ڈرتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ کافروں نے بھی لکھا، کسی نے لکھا سیدنا عمر اگر 10 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا سے کفر ختم ہو جاتا۔ کسی نے لکھا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا دنیا سے کفر ختم ہو جاتا۔ یہ وہی عمر ہے جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، میرا عمر اللہ کے حکموں میں زیادہ سخت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن نیند سے بیدار ہو کر فرمایا اللہ پاک نے خواب کی حالت میں مجھے لوگ دکھائے، ایک کنواں ہے اس کے اندر ڈول ڈالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے لیکن پانی نہیں نکال پاتے۔ فرمایا میرے ابو بکر آئے، ڈول کنویں کے اندر ڈالا اور ایک ڈول نکال کر لوگوں کو پانی پلا دیا اور دوسرا ڈول ڈالا، پانی نکال کر لوگوں کو پلا دیا۔ فرمایا اس کے بعد میرے ابو بکر تھک گئے، اس کے بعد میرا عمر آیا، انہوں نے آ کر ڈول پکڑ لیا، توجہ میری طرف، انہوں نے آ کر ڈول پکڑ لیا اور ڈول پانی کا نکالا اور لوگوں کو پلا دیا، پانی نکالا لوگوں کو دے دیا، پانی نکالا لوگوں کے جانوروں کو پلا دیا، پانی نکالا لوگوں کے برتن بھر دیے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے اللہ نے میرے عمر کو دین کے اندر طاقتور بنایا ہے۔ سیدنا عمر وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر اللہ کے حکموں میں زیادہ سخت تھے۔ کتنا زیادہ اللہ پاک نے ان کو مقام عطا کیا، اللہ پاک نے کتنی اس کو شان عطا کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو اسی قدر پیرا بھی دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر جس قدر زیادہ شان والے تھے اس قدر ہی لوگوں کا درد اپنے دلوں میں رکھنے والے تھے۔ جب پیغمبر علیہ السلام دنیا سے کوچ کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ
پتا تھا مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی بوڑھی اماں، اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت عمر نے سوچا اب تو ابو بکر جی مصلی رسول پر آ گیا، ممبر رسول پر آ گیا ہے، مصروفیات بڑھ گئی ہے اور میں زیادہ اب نیکی کے کام کر سکوں گا۔ جا کر فجر کی نماز پڑھ کر دروازے پر دستک دی، کہا اماں جی اپنا برتن پکڑا دو، میں پانی بھر کر آپ کو پہنچا دیتا ہوں، آپ کے گھر کی صفائی کر دیتا ہوں، اماں جی میں آپ کا کھانا پکا دیتا ہوں۔ اس اماں نے اندر سے آواز دے کر کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرا کام گھر کا کوئی کر گیا ہے، وہ تو نماز سے اذان سے پہلے ہی مجھے کھانا پکا کر بھی دے گیا ہے۔ سیدنا عمر دوسرے دن اذان سے پہلے آ گئے، پھر جب دروازے پر دستک دی اندر سے وہی آواز اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، میرے گھر کی کوئی اور صفائی کر گیا، مجھے پانی بھی بھر کر دے گیا اور میرے گھر میں کھانا پکا کر بھی میرے پاس رکھ کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ آدھی رات کو آ کر چھپ کر بیٹھ گئے، دیکھتے رہے۔ ایک آیا جس نے اپنا چہرہ چادر کے اندر چھپایا ہوا تھا، اندر گھر میں گیا، جھاڑو لگا کر ساری صفائی کر دیتا ہے، پانی پکڑ کر برتن پکڑ کر پانی بھی بھر کے رکھ دیتا ہے اور کھانا پکا کر اس اماں کو بتلا دیتا ہے۔ جب وہاں سے جانے لگا حضرت عمر نے کپڑا پکڑ کر کہا تو کون ہے اس بوڑھی اماں کا کام کر کے جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے آواز دے کر کہا عمر چھوڑ دے، میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں رضی اللہ۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، یہ مراد پیغمبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حکموں میں سخت، عقیدہ توحید میں بھی سخت، بیت اللہ کے اندر جا کر حجر اسود پتھر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو پتھر ہے، پتھر نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس کو سیدنا عمر یہ بات کہہ رہے ہیں، جس کے لیے میرے تیرے پیغمبر سید الانبیاء علیہ السلام نے، سید المرسلین علیہ السلام نے، سید ولد آدم علیہ السلام نے، ساری کائنات کے سردار، انسانوں کے سردار، جنوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، نبیوں کے سردار، دنیا کے سردار اور کل قیامت کے دن کی سرداریوں کا تاج اللہ نے جس کے سر مبارک پر رکھ دیا ہے، اس پیغمبر علیہ السلام نے اس حجر اسود پتھر کے لیے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا حجر اسود پتھر کو اور مقام ابراہیم پتھر کو، جس کے اوپر باپ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر کے گئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں پتھروں کو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ حجر اسود پتھر کو قیامت کے دن اللہ پاک ایک زبان دے گا اور دو آنکھیں عطا کرے گا۔ حجر اسود پتھر دیکھے گا، حج کرنے والے آئیں گے، عمرہ کرنے والے آئیں گے، اللہ جو بھی تیرا گھر دیکھ چکے قبول و منظور فرما، جو ابھی تک تیرا گھر نہیں دیکھ پائے اللہ پاک ان کو اپنا گھر مکہ ان کو
دکھا اپنے رسول علیہ السلام کا شہر مدینہ طیبہ ان کو دکھا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پتھر جنت سے آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پتھر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لا تنفعوا ولا تضروا، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ آج ہماری انگوٹھیوں کے پتھر نفع نقصان کے مالک نہیں، جن کو عقیق کہتے ہو یا نیلم پتھر کہتے ہو، جو بھی پتھر ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ رحمتیں کرے سید بدی الدین شاہ صاحب کی قبر پر، اس اجڑے ہوئے علاقے میں آج تو آپ کو سڑکیں نظر آ رہی ہیں، اور اس وقت کیا حشر تھا۔ اس آپ کے اندرون سندھ میں گھومنا کتنا مشکل ہے۔ پھر وہ شاہ اللہ کا بندہ، اللہ ان پر رحمتیں کرے، تھر پار کر کے اندر ریت والے علاقوں میں گیا، جا کر لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا، وہاں پر مساجد بنوائی، پورے سندھ میں جانور کے اوپر سوار ہو کر سفر کیے۔ جب تھر پار کر میں امیر المجاہدین نے حافظ عبدالرؤف صاحب کو بھیجا، بے دیکھو کنویں لگوائیں ان کو پانی کے نلکے لگوا کر دیتے ہیں۔ تھر پار کر کے لوگوں کو شاہ صاحب یاد آ گئے، کہنے لگے شاہ جی کے بعد تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم یتیم ہو گئے، لیکن آج پتہ چلا ہے شاہ جی کے روحانی فرزند زندہ ہے، کتاب و سنت کا پرچم اٹھانے والے زندہ ہیں، ہمارے پاس آ گئے ہماری خدمت کرنے کے لیے۔ عزیز بھائیو، میں بات کہہ رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں پتھر تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر میرے پیغمبر نے نہ تجھے چوما ہوتا، عمر کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، سیدنا عمر اللہ کے حکموں میں زیادہ سخت، اللہ پاک نے ان کے اوپر انعامات کیے۔ اور دیکھ لیجئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جس قدر اللہ کے حکموں میں سخت تھے، اسی قدر امانت داری اور دیانت داری میں بھی سخت تھے۔ سیدنا عمر کے دور میں کپڑا آیا، کپڑا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا تھا، کسی کی قمیض نہ بن پا رہی تھی۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے قمیض بنوا کر پہن لی، اور جب حضرت عمر منبر رسول پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا عمر جو کپڑے آئے تھے ان کی قمیض تو کسی کی بھی نہیں بن پائی، آپ کے بیٹے نے قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ سیدنا عمر کہتے ہیں اس کا جواب میرا بیٹا ہی دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے بھائیو، جو کپڑا تقسیم ہوا تھا اس کی قمیض نہیں بن پا رہی تھی، لیکن ایک ٹکڑا میرے ابو کا تھا، ایک میرا تھا، میرے ابو نے وہ مجھے دے دیا تھا، ہم نے دو ٹکڑے جمع کر کے اکٹھے کر کے میں نے اپنی قمیض بنوائی۔ میرے ابو نے خیانت نہیں کی، میرے ابو نے امانتوں کے اندر، بیت المال کے اندر خیانتیں نہیں کی۔ یہی سیدنا عمر ہیں جن کے نام سے آج کینیڈا کے اندر لا عمر کے نام سے قانون بنا ہوگا۔
منہ سے تو ہر کوئی کہتا ہے وہ چور ہے، وہ چور ہے، جو چلا جاتا ہے بعد میں پتہ لگتا ہے کتنا بڑا چور اور ڈاکو تھا۔ سیاست دانوں، اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں، باریاں بنائی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ حکومت بنی ہے نا، کتنے جو مرے پڑے تھے گھروں میں ان کو بھی مشیر بنا دیا، ان کو بھی بنا دیا تاکہ اگلے الیکشن میں ان کو بھی مکھن لگ جائے۔ سمجھتے ہو نا؟ اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے امیر نے ہمیں یہی سبق دیا، دعا کرو اللہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہے، تیرے دین کے لیے بہتر ہے، اس کو کامیابی دے دے۔ جو ملک کا دشمن ہے، جو دین اسلام کا دشمن ہے، اللہ اس کو مٹا کے رکھ دے۔ بڑے بڑے آئے، کئی بین کر دیتے ہیں، کئی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ ہلاکو کتنا بڑا تھا شیخ صاحب، ہلاکو کتنا بڑا تھا۔ بازار میں جا رہا تھا، دل میں آ گیا، کہتے ہیں بازار والوں کی سب کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ فوجیوں سے کہا ان کو جلدی جلدی کھڑا کرو، ان کی 3 لائنیں بنواؤ، ان کے سر قلم کرو۔ جلاد آگے بڑھے، بازار میں جتنے لوگ تھے ان کی 3 لائنیں بنوائی اور سر قلم ہوتے جا رہی ہے۔ پہلی لائن میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا تھا، وہ جلدی جلدی دوسری لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جب دوسری لائن کے سر قلم ہو رہے تھے، وہ جلدی جلدی تیسری لائن میں ہو گیا، اور سر قلم ہوتے ہوتے جب اس بوڑھے بزرگ کے پاس پہنچے، ہلاکو کہتا ہے رک جاؤ، اس کو نہ مارو۔ ہلاکو کہنے لگا بابا پہلی صف میں تھا، دوسری میں آ گیا، پھر تیسری میں آ گیا، اب بھی تو نہیں بچ سکتا، تجھے کون بچائے گا؟ اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ایک خاموش آہ بھری، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ پاورفل پاورفل، ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتیں عرشوں والے رب کے پاس ہے، انبیاء کے رب کے پاس ہے، محمد کریم علیہ السلام کے رب کے پاس ہے، ساری طاقتیں۔ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا اللہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ وہ ہلاکو خان ہاتھ میں نیمبو کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس طرح کھیلتا ہوا غرور تکبر میں آ کر نیمبو کو اونچا گرا کر کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ نیمبو ہاتھ سے گرا، وہ جلدی جلدی اس کو پکڑنے لگا، جس طرح جھکا گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکل گیا اور گھوڑا اچھل کر بھاگ پڑا۔ اب ہلاکو نہ سنبھل پایا، گھوڑا بھاگ رہا ہے، جانور کسی کو نہیں دیکھتا کون بیٹھا ہوا ہے، گھوڑا بھاگ پڑا۔ ہلاکو کا سر زمین پر لگ لگ کر ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ جس نے کچھ منٹ پہلے درجنوں لوگوں کی گردنیں اتاری تھی، ایک بابے کے توحید کے کلمے نکلے، وہ اسی جگہ پر ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ بڑے بڑے آئے، میں بات کہہ رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، میرا عمر اللہ کے حکموں میں زیادہ سخت ہے۔ آئیے تیسرا پوائنٹ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَّاءً عثمان، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عثمان زیادہ حیا کرنے والا ہے۔
حیا تو سارے ہی صحابہ کرتے تھے، لیکن ایک کا نام لے کر آپ نے فرمایا میرا عثمان حیا کرنے والا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، بتایا گیا آپ کے ابو بکر آئے ہیں۔ آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے، اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، بتلایا گیا آپ کے عمر آئے ہیں۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اور تیسرے نمبر پر جب دروازے پر دستک ہوئی، بتلایا گیا آپ کے عثمان آئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ٹیک بھی چھوڑ دی اور پنڈلی سے ہٹا ہوا کپڑا بھی ٹھیک کر لیا۔ جب یہ حضرات اٹھ کر گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میرے ابو آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان آئے، آپ نے ٹیک بھی چھوڑ دی اور پنڈلی سے ہٹا ہوا کپڑا بھی ٹھیک کر لیا۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ میرے پیغمبر کی جماعت ہے۔ سیدنا عثمان کے دور میں سیدنا امیر معاویہ نے پوچھا بحری بیڑا بنائیں، سمندروں کے اندر ڈالیں گے، کافروں تک دعوت پہنچائیں گے دین کی، اور جو نہیں مانے گا اس کے مقابلے میں جہاد کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دیتے ہیں، اور کم و بیش 1900 انہوں نے بحری بیڑے تیار کیے اور جہاد کے لیے نکلے۔ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا جو پہلا بحری بیڑا جہاد کے لیے نکلے گا اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، سیدنا علی کی شادی ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سیدنا علی کی زرع بیچنے کے لیے آئے تاکہ حق مہر ادا ہو سکے، پیسے آ سکے۔ حضرت عثمان مل گئے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا علی کی شادی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیسے نہیں، نبی علیہ السلام نے یہ زرع دی ہے، اس کو بیچیں گے، حق مہر کے لیے پیسے ہوں گے۔ حضرت عثمان پوچھتے ہیں اس کے کتنے پیسے لگ چکے ہیں؟ جتنے بتلائے تھے دگنے پیسے دے دیے اور کہا یہ پیسے لے لو، اور زرع پکڑی، زرع پکڑ کر واپس دے دی۔ کہا یہ میرے بھائی علی کو تحفے میں، ہاں جی شادی کے تحفے میں دے دو۔ یہ نبی علیہ السلام کی جماعت ہے۔ غلط کہتے ہیں وہ کہ ان کی آپس کے اندر لڑائیاں تھی۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ساری دنیا غلط بول سکتی ہے، ساری دنیا بک بک کر سکتی ہے، رب کا قرآن سچا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سچی ہے۔ رب قرآن میں فرماتے ہیں رحماء بینہم، میرے پیغمبر کے صحابہ اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں آپس کے اندر محبت کرنے والے تھے۔ آئیے چوتھے نمبر پر 2 منٹ رہ گئے، بس کریں یا چلیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَضَاهُمْ عَلِي،
میرا علی اچھے فیصلے کرنے والا، میرا علی اچھے فیصلے کرنے والا۔ سیدنا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک علاقے کی طرف بھیجنا چاہا فیصلوں کے لیے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام میں نوجوان ہوں، فیصلے صحیح نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے طریقہ بتلاتا ہوں، جب تو میرے طریقے پر عمل کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا۔ جب تیرے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے دونوں کی بات کو اچھی طرح سن لیا کر، پھر فیصلہ کیا کر۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا، میں اپنے پیغمبر کی بات پر عمل کرتا تھا، جو بھی میرے پاس فیصلہ لے کر آتے میں دونوں کی بات کو اچھی طرح سنتا تھا۔ اللہ نے کبھی مجھ سے فیصلہ غلط ہونے ہی نہیں دیا۔ اس گھوٹ کے لوگوں، ارد گرد سے آنے والوں، ایک سبق یاد کر لو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو عزت کیوں ملی؟ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اہل بیت کو عزت کیوں ملی؟ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ کو عزت کیوں ملی؟ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اہل بیت کو عزت کیوں ملی؟ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ حسنین کریمین کو عزتیں کیوں ملی؟ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ حسنین کریمین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن کو، حضرت حسین کو۔ ایک بزرگ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہ سنت کے خلاف وضو کر رہا تھا۔ سیدنا حسن اور حسین آپس میں کہنے لگے اس بزرگ کو اپنے پیغمبر کا وضو کس طرح بتلائیں، اپنے نانا کا وضو کس طرح بتلائیں۔ آپس کے اندر مشورہ ہوگا۔ اس بزرگ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے بابا جی یہ میرے بھائی، یہ میرا بھائی یہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کر فیصلہ کریں کس کا وضو سنت کے مطابق ہے۔ دونوں نے وضو کیا سنت کے مطابق۔ بابا جی دیکھ رہے تھے، حسنین کریمین کو کہتے ہیں بیٹو تم دونوں کا وضو سنت کے مطابق ہے، میرا وضو سنت سے ہٹا ہوا ہے، آئندہ میں بھی سنت کے مطابق وضو کروں گا۔ آخری بات، سارے صحابہ اور اہل بیت نبی علیہ السلام سے کیا عہد کر کے گئے؟ آج آپ بھی کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہو انشاءاللہ۔ اس طرح نہیں ہاتھ کھڑے کر کے۔ جو صحابہ نے عہد کیا آج ہم سب وہ عہد کرتے ہیں۔ امام بخاری اللہ تیری قبر پر رحمت نازل کرے، انہوں نے اس حدیث کو بار بار مختلف صحابہ سے نقل کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اے پیغمبر علیہ السلام جب تک زندہ رہیں گے نماز تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، روزے تو رکھیں گے ہی رکھیں گے، عقیدہ توحید تو ہوگا ہی ہوگا، عمل تو سنت کے مطابق کریں گے ہی کریں گے، قرآن تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، مسجدیں تو آباد کریں گے ہی کریں گے، مدرسے تو آباد کریں گے ہی کریں گے، تبلیغ کے کام تو کریں گے ہی کریں گے، اور جو مشکل کام ہے اللہ کے راستے میں جہاد کا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ کون عہد کر رہے تھے؟ صحابہ و اہل بیت۔ میرے پیغمبر
پیغمبر کی جماعت ہم بھی عہد کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اور اللہ پاک شاہد ہیں، اللہ پاک تو گواہ ہو جا، جب تک زندہ رہیں گے کتاب و سنت کا پرچم لہراتے رہیں گے، کتاب و سنت کی دعوت پہنچاتے رہیں گے، دین اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے کافروں کے مقابلے کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ جب تک آپ سارے ہی نہیں نہ کہیں گے تقریر ختم نہیں ہوگی۔ اب میں انشاءاللہ کہوں گا، سب نے کہنا ہے پوری دنیا سے کفر مٹے گا، اسلام اونچا ہے، پوری دنیا میں غالب آئے گا انشاءاللہ۔ ربنا